دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 1851 سے پہلے دنیا کا کوئی آدمی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا اور اس کے باقیات کہاں ہیں اور ہے بھی ہیں یا نہیں۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے سمندر کے بیچ بننے والے راستے سے گزر گئے۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور توریت خاموش ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں بہت ہی عجیب بات کہی گئی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سورۃ یونس میں فرعون کا انجام کچھ یوں فرمایا گیا تھا: بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ دراصل فرعون کے سمندر میں ڈوب کر مر جانے کے بعد سمندر نے اس کے جسم کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ ممی بنانے کے اس عمل کے دوران اس نے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد پانی میں کچھ عرصہ رہنے کی وجہ سے اس کے بدن پر سمندری نمک کی ایک تہہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر اس تہہ کو اس طرح سے رہنے دیا اور اسے تابوت کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کے گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، یہاں کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین کی تہہ میں چھپ گئی۔ فرعونیوں کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہن میں رہ گئیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے میں اس فرعون کے جسم میں محفوظ کرنے کے متعلق آیات بھی نازل ہوئی تھیں، جس کی سچائی پر اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الحرونیہ سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کے حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے راستے کا پتہ چل گیا۔ وہ اس سرنگ سے داخل ہوتا اور اندر رکھے فرعونیوں کے قیمتی سامان چوری کر بیچا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ سے یہ سامان چوری کر رہا تھا وہ دریائے نیل کے قریب تھا۔ وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں سے دوسرے ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا جائزہ لیا گیا تو فرعون کے ممی پر جمے نمک کی تہہ سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام تک پہنچایا تھا۔ یہ بہت بڑی کھوج تھی، لہٰذا دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ مصر آنے لگے۔ اس کی جانچ کرنے کے بعد دنیا بھر کے ایکسپرٹ نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موجود تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، لہٰذا مصری اور فرانسیسی سائنسدانوں نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر خود حکومت کے تمام عہدیداروں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے توپوں کی سلامی دی اور پھر ممی کو ماہر ڈاکٹروں کے حوالے کیا گیا۔ مائکروسکوپ ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش میں سمندر کے ذرات ابھی تک موجود ہیں۔ ڈاکٹروں نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو انہیں معلوم ہوا کہ اس ممی کے متعلق مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے واقعہ درج ہے۔
انہیں علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچ گئے۔ چونکہ وہ ایک سائنسدان تھے لہٰذا انہوں نے مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس نے قرآن پاک کھول کر ڈاکٹروں کو سورۃ یونس کی ان آیتوں کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، ان سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور وہ بہت ہی واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر آیات کا ترجمہ سن کر پکار اٹھے کہ اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور نبی سچا ہے، اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔